اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمان جو سنی کہلاتے ہیں وہ سب شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو سنی آدھے شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آتے ہی شیعہ میں تبدیل ہو جاتے، کالا لباس پہن کے ماتم کرنے، کچھ جو ہے نا سوگ منائے جیسا، حسین کے غم میں بولے ایسا پیش کرتے رہتے۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے شہید ہوئے، لیکن شہادت کے بعد ان کے ورثاء کبھی انہوں نے ماتم نہیں کیا، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اپنے مسلمان کے نام سے مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے۔ ویسے تو چیلنجوں کا ہم قائل نہیں ہیں، تحدی تعدی کا، لیکن آپ کو بھروسہ دلانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ شیعہ کی کتب سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے یہ شیعہ۔ عبداللہ ابن سبا پکا یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ اس کے جنازے کی نماز بہرحال پکا یہودی تھا یہ، اور شیعہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یونس علیہ السلام کے ساتھ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، اور وہی عقیدہ جب دیکھا کہ شریعت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین پھیل رہا ہے، تو جو عقیدہ وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ رکھتا تھا، وہی عقیدہ وہی خیالات حضرت علی کے ساتھ شروع کر دیا۔ حضرت علی جو ہے نا وصی رسول اللہ ہے، خلافت بلا فصل ہے، اس طرح کے عقائد حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھیلانے لگا وہ۔ یہ باتیں شیعہ کی کتب میں بھی ہے۔ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، یہ ہمارا ان کو جو ہے نا چیلنج ہے۔ اگر کوئی شیعہ یہ بات دلیل دکھائے تو ماننے کے لیے تیار ہے، تو ہم بتانے کے لیے بھی تیار ہیں ان کی کتب سے، انہی شیعہ کی کتب سے۔ بہرحال تو شیعہ جتنے بھی ہیں یہ ایرانی عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ جسی نے جو ہے نا ماتم کرنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ الوہیت کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ جتنے بھی خرافات ماتم کے نکالے سب عبداللہ ابن سبا کی جو ہے نا دین ہیں۔ ورنہ اسلام کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء حضرت حسن، حضرت حسین، اور جتنے شہید آج تک لاک ڈاؤن سے پہلے NPR تک جتنے مسلمان پیٹے گئے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی خاطر مسلمان کے نام پر، یہ تمام شہید شہادت کے بعد کسی نے ماتم نہیں کیا، یا شہید ہونے کی صورت میں ہو یا کوئی اور مصیبت آئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام نے ماتم نہیں کیا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا، ماتم نہیں کیا، صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں خطا کاروں سے غلطی ہو گئی، آپ نے معاف نہیں کیا تو میں خسارے میں سے ہو جاؤں گا۔ ماتم نہیں کیا، صبر کیا، اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے دعا مانگی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں ماتم نہیں کیا، صبر کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو واقعات ان کے ساتھ مصائب پیش آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ماتم نہیں کرے، صبر کرے، اللہ سے مدد مانگی۔ نبیوں کو چیرا گیا، ماتم نہیں کرے، صبر کرے۔ اسلام کی تاریخ شاید کسی بھی دور کا اسلام ہو، آدم علیہ السلام کا اسلام ہو، موسیٰ علیہ السلام کا اسلام ہو، یا کسی بھی دور کا اسلام ہو، کسی دور کے مصیبت کے وقت میں ماتم کرنا کسی دور کا یہ نہیں تھا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتا اور ماتم بھی کرتا۔
ایک تو ماتم کے نام سے ماتم کرنے کا لبادہ اڑتا اور خوشی میں جوس شربتی پیتے رہتا، تو لہٰذا شریعت محمدیہ میں کبھی بھی جو ہے نا ماتم نہیں ہوا، صبر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہمیں سبق دکھایا قرآن میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بس صبر کرنا اسلام میں ہے، ماتم کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس دور کے جو ہے نا سو مہاتیر محمد، جو اپنے بازو ملک کا جو سربراہ ہے، اس نے شیعہ کے جلوس پر پابندی لگائی۔ اگر یہ ماتم کرنا عبادت ہے تو عبادت مسجد میں ادا کرو جا کے، یہ روڈوں پہ نکل کے چھریاں لے کے مار لینا، ناچنا، ننگا ناچنا، عورتوں کا مردوں کا مل کے دھوم تماشے کرنا، یہ اگر ماتم ہے تو جا کے مسجد میں کرو۔ یہ ماتم کب ہے بھائی؟ کس نے بتایا یہ ماتم عبادت ہے؟ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت یعنی شہدائے کربلا نے بد دعا دی تھی، اے اللہ جن لوگوں نے ہم کو حج کا موسم چھڑا کے ادھر بلایا دھوکہ دے کے، انہیں کبھی حج نصیب نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے حفاظ قرآن کو شہید کیا، ان کی نسلوں میں کوئی حافظ نہیں بننا۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے خون سے کھیلا، اے اللہ تو ان کے خون سے قیامت تک کھیلتے رہو، ان کو پیٹتے رہو۔ شاید یہ بد دعا ان کی پیٹوں، ان کے نسلوں در نسل 7 پشتوں نے بلکہ ان کے پشتوں در پشتوں چل رہی ہے۔ محرم آتے ہی حضرت حسین کے جو شہید دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے پیٹتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ ہر سال زنجیر زنی کر کے اپنے آپ جو ہے نا مار کے خون نکال لیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ان کی پھٹکار ہو، ان کی بد دعا کا اثر ہو، ورنہ شریعت محمدیہ میں اس طرح کا ماتم کرنا ہے، جلوس نکالنا، اس طرح سے امت محمدیہ کو بھٹکانا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم شہداء زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم وہ کرے جو شہداء کو مردہ مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔